بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجیے جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہے، ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دے چکے ہو، پھر بھی تمہارے یہ جہالانہ خیالات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ان ساتھیوں کی یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا، تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا اور میرے پیچھے ہارون میرے نائب اور خلیفہ رہیں گے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوئی طور پر تشریف لے گئے اور اشارہ ربانی سے 30 دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکے۔ مگر 30 دن رات کی مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کی منہ میں ہو جاتی ہیں، یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نامناسب ہے، تو پہاڑی گھاس کے ذریعے مسواک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا؟ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں، بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغمبرانہ امتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے منہ کی بو دور کر کے صاف کر لوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کی منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اب آپ لوٹ جائیں اور 10 دن مزید روزے رکھیے، پھر ہمارے پاس آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے رخصت ہونے کے بعد اپنے قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتاً مانگ رکھی تھی یا انہوں نے تمہاری پاس ودیعت امانت رکھوا رکھی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہوں۔ اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتاً اور امانت کی تھی، اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے معاوضے میں ہم نے رکھ لی ہیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور امانت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ، اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں خواہ زیورات ہو یا دوسرے استعمال کی اشیاء، سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے اس کی تعمیل کی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا رہا نہ ان کا۔ ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسے قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس میں زندگی اور نمو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے اس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کا اٹھا لیا، اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور وغیرہ ہے۔ اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈال دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو اس رسول جبریل کی نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے، اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجوز اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا۔ اس نے وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال دی، اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی
کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے۔ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی۔ جو کچھ زیورات اور تانبا، پیتل، لوہا اس میں ڈالا گیا تھا سب کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکلتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تمہارا خدا ہے، لیکن موسیٰ راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک فرقہ نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ حقیقت حال بتلائے۔ اگر واقعتاً میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گنہگار نہیں ہوں گے، اور یہ خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔ ایک اور فرقہ نے کہا کہ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، نہ ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقہ کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا اے میرے قوم تم فتنہ میں پڑ گئے ہو، بلا شبہ تمہارا رب اور خدا تو رحمان ہے، تم میرا اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتلایا کہ موسیٰ کو کیا ہوا کہ ہم سے 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدہ خلافی کی، یہاں تک کہ اب 40 دن پورے ہو رہے ہیں۔ ان کے کچھ بیوقوفوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب کو بھول گئے، اس کے تلاش میں پھرتے ہوں گے۔ اس طرف جب 40 روزے پورے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے اور آ کر وہ باتیں فرمائی جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور الواح تورات جو کوئی طور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رکھ دی۔ پھر غصہ فرو ہونے کے بعد بھائی کا عذر صحیح معلوم کر کے اس کو قبول کیا اور اس کے لیے اللہ سے استغفار کیا۔ پھر سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا قبضت قبضۃ من اثر الرسول، یعنی میں نے رسول جبریل علیہ السلام کی نشان قدم کی مٹی اٹھا لی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جس چیز میں ڈالی جائے گی اس میں حیات کی آثار پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا۔ فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، یعنی میں نے اس مٹی کو میرے نفس نے میرے لیے یہ کام پسندیدہ شکل میں دکھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا کہ جا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی مس نہ کرے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب چکتا رہے، اور یہ دیکھ اپنے اس معبود کو جس نے تو نے پرستش کی ہے، ہم اس کو آگ میں جلائیں گے پھر اس کے راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس عمل پر قدرت نہ ہوتی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کو اس جماعت پر غبط اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی، یعنی یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کو اپنے اس گناہ عظیم پر تنبیہ ہوا تو موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے 70 ایسے صلحاء نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے اور جو ان کے علم میں گوسالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے۔ اس انتخاب میں بڑی چاند
تدبین سے کام لیا۔ ان 70 منتخب صلحاء بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کوئی طور کی طرف چلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں عرض کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر پہنچے تو زمین پر زلزلہ آیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی وفد کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی، اس لیے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وفد میں آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ ہم سب کو اس لیے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بے وقوفوں نے گناہ کیا ہے؟ اور دراصل وجہ اس زلزلے کی یہ تھی کہ اس وفد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و تفتیش کے باوجود کچھ لوگ ان میں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گوسالہ پرستی کر چکے تھے اور ان کے دلوں میں گوسالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا، میرے رحمت تو سب کو شامل ہے اور میں عنقریب لکھ دوں گا کہ اپنی رحمت کا پروانہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کا جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمانا میرے قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا، تو پھر آپ نے میرے پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے بھی اس نبی امی کی امت مرحومہ کے اندر پیدا فرما دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا۔ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ یا بیٹے جس سے ملے اس کو تلوار سے قتل کر دے، اسی جگہ میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور ان کے بے قصور صالح سمجھ کر ساتھ لیا تھا، مگر در حقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا جذبہ اب تک تھا، وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو کر تائب ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس شدیدی حکم پر عمل کیا جو ان کی توبہ قبول کرنے کی بطور کفارہ نافذ کیا تھا، یعنی اپنے عزیز و اقارب کا قتل۔ اور جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کی خطا معاف فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے الواح جن کو غصے سے رکھ دیا تھا اٹھا کر اپنی قوم کو لے کر ارض مقدسہ شام کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک ایسے شہر پر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ تھا، جن کی شکل و صورت و قد و قامت بھی ہیبتناک تھے۔ ان کی ظلم و جوار اور قوت و شوکت کے عجیب و غریب قصے ان سے کہے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات سن کر روب چھا گیا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اس شہر میں تو بڑے جبار و ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم تو اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں۔ ہاں وہ یہاں سے نکل جائے تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ رجلان من الذین یخافون سے مراد قوم جبارین کے دو آدمی ہیں جو اس شہر سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر اپنے قوم کا روب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کی حالات سے خوب واقف ہیں کہ تم ان کی ڈیل و ڈول اور ان کی جسامت اور ان کی بڑی تعداد سے ڈرو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلے کرنے کی ہمت ہے۔ تم ذرا شہر کی دروازے تک چلو تو دیکھ لینا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔ بنی اسرائیل نے ان دونوں آدمیوں کی نصیحت سننے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو بےہودگی سے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز نہ جائیں گے جب تک جبارین وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کا مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ بڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے ساتھ ہر قدم پر ان کی سرکشی اور بےہودگی کا مشاہدہ کرتے آ رہے تھے، مگر اس وقت تک صبر تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لیے بددعا نہیں کی۔ اس وقت اس بےہودہ جواب سے وہ بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لیے
بدعا کی، ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی فاسقین کا نام دے دیا اور اس زمین مقدس سے ان لوگوں کو 40 سال کے لیے محروم کر دیا اور اس کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے، کہیں قرار نہ تھا، مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی برکت و طفیل سے اس قوم کا فاسقین بھی اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں برستی رہیں۔ اس میدان میں جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کر دیتا تھا، ان کے کھانے کے لیے منو و سلوہ نازل ہوتے تھے، ان کے کپڑے معجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور ان کو ایک مربع پتھر عطا فرما دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ پتھر کی ہر جانب سے 3 چشمے بہنے لگتے تھے اور بنی اسرائیل کی 12 قبیلوں میں یہ چشمے متعین کر کے تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ باہم جھگڑا نہ پیدا ہو، اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کرتے تو اس پتھر کو وہی موجود پاتے تھے۔